حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 موقعوں پر کچھ وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولا، جس کی تفصیل ایک صحیح بخاری کی حدیث میں آتی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان حالات میں جھوٹ بولنے کا مقصد صریح جھوٹ کی بجائے صرف تشبیہات تھا، یعنی ایسی بات کہنا جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو، اور وہ جھوٹ کب بولے گئے اور علماء کرام کے نزدیک اس کی کیا وجوہات تھی۔ پہلا موقع جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ بیمار ہے، تاکہ مندر میں جانے اور ان کی بتوں کے لیے کی جانے والی عبادت سے بچ سکیں۔ دوسرا، تمام بتوں کو جب انہوں نے توڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دی اور لوگوں کے سوالات پر کہا کہ یہ سب اس بڑے بت نے کیا ہے، تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ بت بے جان ہے اور یہ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تیسرا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا ایک آدمی بھیج کر انہیں بلوایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، سارہ، یہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ تو اس بادشاہ کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو۔ اس واقعے پر جھوٹ بولنے کا مقصد حضرت سارہ کو اس ظالم بادشاہ کے شیطانی عزائم سے بچانا تھا، جس کی تفصیل حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلایا اور جب وہ ان کے پاس گئی تو اس ظالم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو تاکہ میری اس مصیبت سے جان چھوٹ سکے، میں تمہیں اب نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا اور پھر پکڑ لیا گیا، اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے، اور پھر کہنے لگا، اللہ سے دعا کرو، میں اب تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوٹ گیا۔ پھر سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت گزار بنا کر بھیج دیا۔